अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये लेक्चर ऐसा करते हैं, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तकरीबन 12-13 मिनट का रह गया है तकरीबन, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। सही है? चलिए मैं उसको प्ले कर रही हूँ और से सुनिएगा इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और नोट डाउन करें। अब नोट करने वाली बात है, बड़ी अहम बात है, उसे अच्छी तरह समझ लें। जब ये नकरा था तो इसके आखिर में आ रही थी तनवीन, अब ये मारफा हो गया तो इसके शुरू में आ गया अलिफ लाम। ये अलिफ लाम और जो तनवीन है ना, ये दोनों एक लफ्ज पर इकट्ठे नहीं आते, इनकी आपस में बनती नहीं है। या आखिर में तनवीन होती है या शुरू में अलिफ लाम होता है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप कहें जी ये बन गया अल मुस्लिमुन, ऐसा नहीं होगा। या ये मुस्लिमुन होगा, या जब इसे आप अल के साथ इस्तेमाल करेंगे ना तो इसकी तनवीन को खत्म कर देंगे, यानी डबल हरकत खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमु। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है। देखें, आपने तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल किया तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन चली गई। अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली गई, यानी रिजल्ट ये निकला कि किसी लफ्ज पर या तो तनवीन होगी आखिर में या फिर अलिफ लाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन अस्मा की बात कर रहा हूं जिन पे तनवीन आती है, ज़हन में रखिएगा। मुसन्ना में जमा सालिम मुज़क्कर में तनवीन नहीं आती, ओके ना, आखिर में तनवीन नहीं आती। ये बात उनकी हो रही है जिनके आखिर में तनवीन आती है। तो अब ये लफ्ज क्या बन गया? अल मुस्लिमु। पहले मुस्लिमु नकरा था, अब मारफा बन गया। मरफू देखें उसी तरह पेश के साथ ही आया। ओके जी, अब मैं इसको मारफा बनाना चाहता हूं। जब मैंने इसमें अलिफ लाम दाखिल किया तो तनवीन गई तो ये बन गया अल मुस्लिमा। अब ये अलिफ साहब जो है किसके साथ आए थे? दो जबर के साथ ही आए थे ना। जब दो जबर नहीं रहे तो ये अलिफ साहिब भी नहीं रहे और ये बन गया अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आप खुद ही कर लेंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमी। तो सिंपल सा पॉइंट है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम आप दाखिल करेंगे तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली जाती हैं, वो कहती हैं कि मैंने नहीं रहना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, मुझे अक्सर स्टूडेंट जो ऑनलाइन फॉलो करते हैं वो, और जो ख़ास तौर पे अरब में रहते हैं, वो कहते हैं जी अरब जो है उससे तनवीन का नहीं पता कि तनवीन क्या होती है। तो तनवीन हमारे बरसगीर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती है। एक्चुअली तनवीन कहते हैं किसे? ज़रा इसको समझिए। तनवीन कहते हैं डबल हरकत को। तो डबल हरकत जो है वो देखें दो पेश हैं, डबल हरकत दो ज़बर हैं, डबल हरकत दो ज़ेर हैं। हम इन्हें तनवीन कहते हैं, लेकिन अहले इल्म और अरब वाले इन्हें कुछ और कहते हैं। ये जो कुछ और कहते हैं इसके लिए एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि ये जो तीन हरकतें हैं ना, पेश, ज़बर और ज़ेर, पेश को ज़म्मा कहा जाता है। ज़म्मा, ठीक है। आप आवाज़ निकाल लें, अगर निकाल सकते हैं तो ज़ाद की, वरना आप ज़म्मा कह दें। तो पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़बर को फ़तहा कहते हैं, और ज़ेर को कसरा कहा जाता है। तो ये जो हम पेश, ज़बर और ज़ेर कहते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान में बरसगीर में इनको कहा जाता है, वरना इनके जो असल नाम है या इस्तिलाही नाम है वो आप नोट कर लें। पेश का इस्तिलाही नाम है ज़म्मा, ज़बर का इस्तिलाही नाम है फ़तहा, और ज़ेर का नाम है कसरा।
اوکے, ہم آسانی کے لیے زیر زبر پیش کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے طریقہ کار اختیار یہی کیا ہے کہ جو ہمیں زبان آتی ہے ہم اسی زبان کے ذریعے سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو میری زبان پہ یہی زبر زیر اور پیش چڑھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ بولا کریں. تو میں نے بتا دیا ہے, لیکن بولوں گا میں زیر زبر پیش ہی, کیونکہ میری زبان پہ وہ چڑھے ہوئے ہیں اور میری زبان سے وہی ادا ہوں گے. لیکن یہ پوائنٹ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ان کو بھی یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سنگل پیش اگر ضمہ ہے یعنی واحد اگر ضمہ ہے تو جو دو پیش یعنی مثنیٰ ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ضمہ تانی یا ضمہ تینی, ایسے ہی ہے نا. تو ضمہ تانی کی بجائے وہ ضمہ تینی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, یعنی دو پیش کو وہ کہتے ہیں ضمہ تینی. ضمہ تینی. دو زبر کو وہ کہتے ہیں فتحہ تینی. فتحہ تینی. دو زیر کو وہ کہتے ہیں کسرہ تینی. کلیئر ہو گیا. اب یہ ٹرمینالوجی انہوں نے مختص کر لی کہ دو لفظ بن رہے تھے مثنیٰ کے آنی اور عینی کے ساتھ, انہوں نے عینی والے لفظ کو چوز کیا اور اسے ایز اے اصطلاح یوز کر لیا. تو پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں, ہمارے ہاں پاکستان میں یا اردو بولنے والے ان تین حرکتوں کو پیش زبر اور زیر کہتے ہیں, لیکن اصطلاحاً ان تین حرکتوں کو ضمہ, فتحہ اور کسرہ کہا جائے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے, لیکن اصطلاح میں دو پیش اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو ضمہ تینی, دو زبر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو فتحہ تینی, دو زیر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو کسرہ تینی کہلائیں گے. صحیح ہے نا, یہ بات کلیئر ہو گئی نا. ضمہ کیونکہ ایک پیش ہے تو اس کو دو مثنیٰ کرنے کے لیے عینی. اب یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا حرمین, شریفین, بحرین, اس طرح نا, یہ پتہ نہیں کیوں نصب اور جر کی حالت میں بولتے ہیں. اگر کسی کو پتا ہو تو ریزن بتائیے گا, کیونکہ ہم لوگ تو نارملی وہی مثنیٰ اس طرح بولتے ہیں نا, آنی آنی کا ساؤنڈ لگا رہے ہوتے ہیں, رفعی حالت میں زیادہ تر بول رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ نا عینی عینی کر رہے ہوتے ہیں ہر دو چیزوں میں عرب والے نا. اب اس کا کچھ ہوگی کوئی لاجک, مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے نا, کلیئر ہے نا یہاں تک؟ اوکے جی, یہ میں نے ایک ایکسٹرا چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے الف لام آیا, تنوین چلی گئی, المسلمو, المسلمہ, المسلمی. اچھا, اب مسلمانی نکرہ ہے, اس کو میں معرفہ بناؤں, الف لام لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا جی المسلمانی. اب اس کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. رولا تنوین اور الف لام کا تھا نا. اب الف لام آیا تو تنوین ہوتی تو جاتی نا, تنوین ہے ہی نہیں تو جائے گا کون؟ تو یہ المسلمانی ہی رہے گا. فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے مسلمانی نکرہ تھا, اب المسلمانی معرفہ ہو گیا. اسی طرح اب یہاں پر میں جب ال داخل کروں گا معرفہ بنانے کے لیے تو یہ بن جائے گا المسلمینی, اس کا بھی کچھ نہیں جائے گا. اوکے جی. اب مسلمونہ, اس کو میں معرفہ بنا رہا ہوں ال لگا کر, تو یہ بن جائے گا جی المسلمونہ. اس کے آخر میں بھی تنوین نہیں ہے تو کچھ نہیں جائے گا. اس کی منصوب فارم میں ال لگاؤں تو یہ بن جائے گا المسلمینہ, اس کے آخر میں سے بھی کچھ نہیں جائے گا. اوکے جی. اب پہلے ذرا اس کو کر لیں, پھر آتے ہیں جمع مکسر کی طرف. جی, مسلمتن, اس کو میں الف لام جب لگاؤں گا تو اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی تو تنوین چلی گئی اور یہ بن گیا جی المسلمۃ. پھر منصوب فارم میں ال لگا شروع میں تو تنوین اس کے آخر میں آ رہی تھی, تنوین چلی گئی المسلمۃ. مسلمتن, اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی, شروع میں ال لگا تو تنوین چلی گئی اور بن گیا المسلمتی. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ جی. مسلمتانی, اس پہ ال لگا, اس کے آخر میں کوئی تنوین نہیں تھی, لہٰذا لفظ ویسے کا ویسا رہا. پہلے جی سسٹر تسنیم, آپ بتائیے گا یہ المسلمتانی ہو گیا نا, نیکسٹ والا ورڈ کیا بنے گا جب ہم ال لگائیں گے تو؟ سسٹر تسنیم جی, المسلمتانی کی جو لیفٹ پہ ورڈ لکھا ہے اس میں ال لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ المسلمت, مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا. یہ مسلمتینی ہے, مسلمتینی. المسلمتینی کرا تھا, اب معرفہ ہو گیا. اس کے شروع میں ال لگا تو لفظ ویسا کا ویسے رہا, پہلے نکرہ تھا اب معرفہ ہو گیا. مسلماتن. جی سسٹر سعدیہ.
مسلماتن پہ ال لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ المسلمات جب اس کے شروع میں ال لگا تو اس کے آخر میں تنوین تھی، اب تنوین جائے گی، چونکہ تنوین کو ال کے ساتھ پرابلم ہے، ال آیا تنوین چلے گی اور یہ بن گیا المسلماتو، المسلماتو۔ جی سسٹر میسا، مسلمات تین پہ ال لگائیں۔ سوری، المسلماتی۔ اور اس پہ جب ال آیا تنوین تھی آخر میں، تنوین چلی گئی، المسلماتی رہ گیا۔ اوکے جی، تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جا۔ اچھا سسٹر مبشرہ آپ یہ کریے گا، نساؤن ہے نا لاسٹ ورڈ، اس کے تینوں فارمز میں ال لگا کے بولیں۔ النساء، ان آئے گا نا، ال تو نہیں آئے گا اس میں، اور النساء اور النسائی جاتی ہے۔ اوکے جی، اب آئیں جی رجالن، نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے الف لام لگا کر، الف لام لگائیں گے۔ اب مجھے بتائیے لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ را حق کا خوف عجب غم نہیں ہے، اس لیے لام نہیں پڑھا جائے گا، را پہ ہم شد ڈال دیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا الرجالو، الرجالو۔ تو قرآن مجید میں ہے الرجالو قوامون، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ ذرا غور کیا کریں۔ رجالن، اس پہ الف لام داخل کروں، الرجالا، الف بھی چلا گیا کیونکہ وہ دو زبر کے ساتھ ہی موجود تھا، ٹھیک۔ اب یہاں پر آپ لام کو تھوڑا سا پراپر لکھ دیں کھول کے، اور مجرور فارم میں الف لام داخل کروں تو یہ بن جائے گا جی الرجالی۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب آئیں مؤنث کی طرف، الف لام داخل کروں، نون حق کا خوف جب ہم نہیں ہے لہذا لام نہیں پڑھا جائے گا، النساء، النساء، النساء۔ ایک کوشچن ہے، پوچھیں۔ یہ ابھی جو تنوین لگائیں گے تو اس سے میننگ چینج ہوں گے، مطلب چینج اگر ابھی الرجالو ہے تو رجال، رجالا اور رجالی، تو اس میں تو میننگ چینج ہوں گے نا؟ میننگ چینج ہوں گے، سر نے بتایا تھا نا، ال کی جگہ موسٹلی جو ہے د سے ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی خاص کی جب ہم بات کر رہے ہو تب ال لگتا ہے، یا پھر تمام کی بات کر رہے ہو۔ یاد ہے سر نے الحمد کا جو میننگ بتایا تھا کہ تمام تعریف، تمام شکر، ہے نا؟ وہ تو صحیح ہے، لیکن اینڈ میں جو زبر زیر اور پیش جو اینڈ میں لگ جاتی ہے تو اس سے میننگ چینج ہوگا؟ اچھا اس سے کہہ رہی ہے؟ نہیں، اس سے میننگ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا۔ یہ رفع نصب جر میں جب جا رہا ہوتا ہے نا، اس سے میننگ پہ ذرا سا بھی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سر ابھی بتائیں گے کہ کیوں ہم الگ الگ جگہ پہ، جیسے نہیں ہم لوگ آئے می مائے کر رہے ہوتے ہیں نا، کہیں پہ می کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مائے، کبھی آئے، لیکن ہم لوگ کو ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہم ہر جگہ پہ آئے ہی بٹھا دیں، میننگ تو تینوں کا سیم ہی ہے نا آلموسٹ، صحیح ہے؟ تو اس سے آپ تھوڑا سا کنیکٹ کر سکتی ہیں کہ کہاں پہ کیا بٹھانا ہے، وہ سر آگے بتائیں گے، ابھی بس تینوں فارمز یاد ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آگئی بات؟ تو چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جب بھی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی وہ جو ہم نے اعراب کے والے سے بات کی تھی نا کہ واحد و جمع مکسر مرفوع فارم میں آخری حرف پہ دو پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، منصوب فارم میں آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ، مجرور فارم میں آخری حرف پہ دو زیر کے ساتھ۔ اب اس کو ہم تھوڑا چینج کر لیں گے، ہم کہیں گے کہ آخری حرف پر حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ اور حالت جر میں زیر کے ساتھ، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ تنوین آتی ہے لیکن الف لام کی وجہ سے وہ تنوین چلی جاتی ہے۔ یہ صرف ہم واحد جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جمع سالم مؤنث میں ہم کہیں گے کہ مرفوع فارم میں آتو کی آواز آتی ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں آتی کی آواز آتی ہے۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے آتن کی آواز اور آتن کی آواز، اب ہم کہیں گے آتو اور آتی کی آواز آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی۔ تو اب ذرا سورۃ الاحزاب کی ان آیات پہ غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر سمجھ آئیں گے۔
इन अल मुस्लिमीना, देखें जी अल मुस्लिमीना आ गया ना, वल मुस्लिमाती आ गया ना, अल मुस्लिमाती वल मुमिनीना। और ये आपको पता है कि पीछे से जब मिलाकर पढ़ रहे हैं हमज़तुल वसल को, तो हमज़तुल वसल जो है अलिफ की सूरत में लिखा रह जा रहा है, उसकी हरकत ख़त्म हो रही है। वल मुमिनीना वल मुमिनाती, तो जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वल खाशिईना वल खाशिआती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती। सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, शमसी कमरी हरूफ सारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रहे हैं। वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाती वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन। अब कसीरन लफ्ज़ पर ज़रा गौर करें, कसीरन लफ्ज़ जो है वो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर आई हैं और साथ एक अलिफ लिखा हुआ है, गोया ये एक वाहिद इस्म है। उसके बाद वज़ाकिराती और फिर अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन। मग़फ़िरतन इस्म पर गौर करें, मग़फ़िरतन इस्म मंसूब इस्तेमाल हुआ है 2 ज़बर के साथ, और अलिफ इसलिए नहीं लिखा गया कि जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आती है तो सिर्फ 2 ज़बर ही लिखी जाती हैं, अलिफ नहीं लिखा जाता। उसके बाद व अजरन अजीमन, अजरन लफ्ज़ पे भी गौर करें, अजरन मंसूब है 2 ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है। अजीमन मंसूब है 2 ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है और अलिफ लिखा हुआ है। मग़फ़िरतन भी नकरा है, अजरन भी नकरा है, अजीमन भी नकरा है, कसीरन भी नकरा है, सारे नकरा हैं। अगर इनको हम मारफा बनाएंगे अलिफ लाम लाकर, ठीक है, तो अल कसीरा हो जाएगा, अल मग़फ़िरता हो जाएगा, अल अजरा हो जाएगा, अल अजीमा हो जाएगा। यानी सारे अलिफ भी एंड वाले हट जाएंगे और हरकत भी एक हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देखें पहले यानी इस कोर्स से पहले आपके सामने अगर ये आयत रखी जाती तो आप बता सकते थे कि इस आयत में कौन सा लफ्ज़ मरफू है, कौन सा मंसूब है, कौन सा मजरूर है, कौन सा वाहिद है, कौन सा मुसन्ना है, कौन सा जमा है, कौन सा जमा सालिम मुज़क्कर है, कौन सा जमा सालिम मुअन्नस है, कौन सा मारफा है, कौन सा नकरा है, कुछ नहीं बता सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से आपको ये पता चलने लग गया है। जब ये पता चलने लग गया है तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आपको आगे पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल फरमाए और हमें अपने कलाम का फ़हम जो है अता फरमाए। उस फ़हम के लिए हम अल्लाह ताला के कलाम की ज़ुबान सीख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पाक और मुबारक ज़ुबान सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा करे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कैसा आप लोगों को लग रहा है, कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा ना ये वाली आयत देखे कि इसमें तो इतनी सारी चीजें आती हैं, रूल्स भी समझ आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत मीनिंग भी समझ आ रहा होगा, है ना? अल्लाह का कितना करम है ना। चलिए जी बहुत कम हो गए कि कुछ समझ तो आया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी भी लग रहा होगा बहुत सारी चीजें कुरान की नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है वो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह ज़्यादा से अच्छा, मैं ज़्यादा एक चीजें समझ बात करना चाह रही थी। मुसन्ना मुज़क्कर और मुसन्ना मुअन्नस बहुत इजी गोइंग है ना, बहुत कम चेंज हो रहे हैं याद रखने के लिए। आएंगी। कि मुसन्ना मुज़क्कर और मुसन्ना मुअन्नस तकरीबन हर चीज में बहुत कम, मतलब इनके ज़बर ज़ेर को बहुत कम छेड़ना है ना। हाँ, असल में मुसन्ना एक ही होता है ना, जमा में जरा चीजें ज्यादा आ रही है ना कि जमा सालिम का अलग रूल है, जमा सालिम मुजक्कर का अलग रूल है, जमा सालिम मुअन्नस का अलग है, जमा मुकस्सर बिल्कुल डिफरेंट है। तो जमा थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुसन्ना में हाँ सही कह रही है, थोड़ा आसान होता है। मुसन्ना मैंने कहा शायद याद रखने के लिए मेरे साथ साथ दूसरों को भी आसानी होगी कि मुसन्ना को बहुत कम छेड़ना है, तकरीबन तकरीबन बहुत आसान है। जी जी जी, मुसन्ना में हमेशा ऐसे होता है, वो थोड़ा आसानी लग रही होती है, जमा में थोड़ा ज्यादा फोकस करना, तो सही कह रही है। अच्छा, मैं वर्ड्स खोल लेती हूँ ताकि आप लोग को ना अच्छा सही है। कहाँ से सिस्टर मायरा, आप अनम्यूट करिएगा और आप ऐसा करें, सबसे पहले तो गिनती सुना दें। ये सारी चीजें भी आएंगी, आप लोग को पता है ना, सर के लेक्चर्स तो आ ही रहे 1 to 11। फिर जो अल्फाज माने के पेजेस भी लिख दिए थे मैंने जमा मुकस्सर के, फिर गिनती जो हमने की है और डेज ऑफ द वीक ना,
ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو یاد ہی ہیں, بس ایک نظر ڈالنا ہوگا سب. چلیے سسٹر مائرہ آپ سنائیے گا گنتی 0 سے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, میری آواز آپ لوگ کو دوسروں کو آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے کیا آواز میری؟ نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن بہت ہلکی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا, میں کہہ رہی ہوں کہ گنتی سنا دیں عربک میں 0 till 10. کاؤنٹنگ سناؤں؟ جی جی جی, کاؤنٹنگ. اچھا, 0, 1, 2, 3, 4, ثلاثہ, سا پہ زبر ہے, ٹھیک ہے, ثلاثہ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10. صحیح ہے. اچھا, اب سسٹر اقرا آپ سنائیے کہ ڈیز آف دا ویک. اقرا. یوم الواحد, یوم الثلاثاء. نہیں, دوبارہ بتائیں. اور یہ بھی بتائے گا انگلش میں وہ کون سے, یا اردو میں یا انگلش کسی میں بھی بتا دیں اتوار ہے کہ سنڈے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. یوم الاحد سنڈے, یوم الاحد, حمزہ پہ زبر ہے, ٹھیک ہے. یوم الاحد سنڈے, یوم الاثنین منڈے, یوم الثلاثاء ٹیوزڈے. منڈے دوبارہ بولے. یوم الاثنین اثنین. اثنين منڈے, یوم الثلاثاء ٹیوزڈے, یوم الاربعاء وینسڈے, یوم الخميس تھرسڈے, یوم الجمعہ فرائیڈے, یوم السبت سیٹرڈے. اچھا, باقی لوگ بتائیے گا کہ ان کا سب کچھ صحیح تھا, زیر زبر پیش, کسی نے کوئی غلطی کسی کو فیل ہوئی ہے تو بتائیے. جی, یوم الثلاثاء پہ پیش تھی زبر کی یوم جگہ. الثلاثاء میں جو ہے پیش ہوگا, ٹھیک ہے. نارملی ہم ثلاثہ جب بولتے ہیں اس پہ سا پہ زبر ہوتا ہے, لیکن یوم الثلاثاء میں سا پہ پیش, پہلے والے سا کی بات کریں, اس پہ پیش ہوگا. اور کسی نے کوئی فیل کیا کوئی غلطی؟ جمعہ. یوم الجمعہ, میم پہ نا جزم نہیں ہے, میم کے اوپر نا وہ ہے پیش ہے, ٹھیک ہے. اور صحیح ہے, باقی تو سب صحیح تھا, ہے نا. صحیح. چلے سسٹر عائشہ آپ بتائیے, یہ جو تنوین ہے اس کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ تینوں حرکات کی بتائیے گا. اوکے, ضمتین, فتحتین, کسرتین. اچھا, یہ کس کس کو یہ بولتے ہیں, یہ بھی بتائیں. ضمتین کس کو؟ 2 پیش کو, اور فتحتین 2 زبر کو, کسرتین 2 زیر کو. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر عالیہ آپ بتائیے, زیر کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ زیر کو کسرہ. اور زبر کو؟ فتحہ. 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 اور 2 پیش کو؟ 2 پیش کو ضمتین. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے نیکسٹ کون ہے؟ جی سسٹر آسیہ آپ انمیوٹ کریے گا. اچھا, اب آپ بتائیے یہ جو ورڈ آ رہا ہے 3rd کالم میں, خیر ورڈ نہ بھی دیکھیں میں ویسے پوچھ لیتی ہوں, جاہل ہے ورڈ, ٹھیک ہے. اچھا, جاہل کے میننگ آگے بے علم جذباتی. اچھا, اب آپ جاہل کی نا یہ بنائیں جمع مذکر سالم کے اعراب بتائیں. مذکر تو یہ آلریڈی ہے, جمع سالم کے اعراب بتائیں. ہاں ایسے. جاہلون, سوری, جاہلن, جاہلن, جاہلن. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں میں, جمع سالم کے اعراب بتانے ہیں آپ نے. اچھا, آپ صحیح جا رہی تھی پہلے. ہاں, جاہلون, جاہلینا, جاہلینا. پرفیکٹ, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگ اعراب مجھے بتاتے جائیں. اچھا سسٹر تسنیم اب آپ بتائیے, جلدی جلدی انمیوٹ کریں اور جواب بتاتے رہیں, صحیح ہے. اچھا, خبیث ورڈ ہے, خبیث یعنی ناپاک, برا, ٹھیک ہے. خبیث کے تینوں فارمز بتائیں. پلیز انمیوٹ کر لیں باقی لوگ. سسٹر سمیرا پلیز انمیوٹ وہ میوٹ کر لیجیے. خبیث, ایک منٹ رکیے گا, ایک خبیثن. منٹ. جی, صحیح ہے, اب بتائیں خبیث کے تینوں فارمز. خبیثن, خبیثن, خبیثن.
اور منصوب میں الف لگے گا آخر میں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اب سسٹر سعدیہ آپ بتائیے یہ جو عین ورڈ ہے نا آنکھ, ٹھیک ہے, اچھا اس کی آنکھ کے آپ نا جمع بتائیں کیا ہوگی پہلے تو آنکھ کی جمع. عیون. سعدیہ آیون, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آیون کو تینوں فارمز میں پٹ کریں. تینوں فارمس یہ حالت رفع نصب والی میں. بالکل عیونن عیونن عیونن. ٹھیک ہے آیون, ہاں مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے شد آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, شد نہیں ہوگی. صحیح ہے. اچھا اب نیکسٹ سسٹر میسا آپ انمیوٹ کریے گا. اور یہ حبیب ورڈ ہے, حبیب کے میننگ ہے دوست پیارا, ٹھیک ہے. اس کا آپ بنائیں معرفہ, پہلے بنائیں اس کو اور پھر آپ اس کے تینوں فارمز بتائیں حبیب کا, ٹھیک ہے. پہلے معرفہ بنائیں پھر تینوں فارمز. الحبیب معرفہ. دوبارہ بتائیں دوبارہ. الحبیب حبیب حبیب ہوگا اس کا, الحبیب. یہ کون سی حالت ہے اس کی, الحبیب معرفہ. معرفت ہے لیکن حالت پوچھ رہی ہوں, یعنی کہ کون سی فارم ہے, فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ. حالت ہے آپ ہم لوگ ہمیشہ ایسے شروع ابھی کرتے تو ہیں نا, واحد ہے حالت نا, ہے. واحد ہے. ہاں واحد ہے بالکل. تو اس کا پھر بتائیے اس کی حالت رفع بتائیے. حالت رفع بناؤ. الحبیب, اچھا وہ الحبیب دو پیش. الحبیبن الحبیبن الحبیب جب ال آ جاتا ہے تو تنوین غائب ہو سوری جاتی سوری ہے نا, ہاں یہ ہاں یاد رکھیں خالی گا. حالت رفع بنانی. سوری حبیبن حبیبن حبیبن. اب اس کے ساتھ اگر اس کا معرفہ بنائیں گے تو الحبیب الحبیبی سوری زبر الحبیبہ الحبیبو می. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اور یہ بتائیں الحبیبہ جب لکھیں گے ہم نصب میں تو ہم الف لگائیں گے کہ نہیں. الف لگائیں گے نہیں, یہاں اس میں معرفہ میں نہیں لگائیں گے. ہاں پرفیکٹ, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے بن میں لگائیں گے, الحبیب بن میں لگائیں گے حالت نصب میں. صحیح ہے. اچھا سسٹم مبشرہ آپ انمیوٹ کریں. اور یہ ورڈ آ رہا ہے جدید. جدید کے میننگ ہے نیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا مجھے آپ نے بنانا ہے مثنیٰ. مثنیٰ کے یعنی کہ مثنیٰ بھی بنائیں اور مؤنث بھی بنائیں. پہلے تو اس کو یہ کریں, آپ مثنیٰ اور مؤنث بنائیں دونوں. پہلے آپ مؤنث بنائیں گی, ٹھیک ہے, پہلے ہمیشہ جنس کو وہ چینج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے مثنیٰ بنانا ہے, ٹھیک ہے. چلیں بنائیں شاباش. مبشرہ جدید کو مؤنث بنائیں اور پھر مثنیٰ بنائیں. انمیوٹ کریں مبشرہ. اچھا مائرہ آپ کریں. میری آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے کیا, کوئی انمیوٹ نہیں کر رہا. ہاں جی. ہاں یہ جدید ورڈ ہے, جدید, ٹھیک ہے. جدید کا مؤنث بنائیں اور پھر اس کا مثنیٰ بنائیں. جدیدہ. گڈ. اب اس کا مثنیٰ بنائیں, مثنیٰ بھی بنائیں اور تینوں فارمز بھی بنائیں. جدیدہ تانی اور جدیدہ تینی جدیدہ تینی. ٹھیک ہے پرفیکٹ ہو گیا, صحیح ہے. اچھا اب نیکسٹ کون ہے, سسٹر اقرا آپ انمیوٹ کریے گا. سسٹر اقرا. اچھا یہ ایک ورڈ ہے مدرسہ, ٹھیک ہے. مدرسہ, اس کا میننگ بتائیں کیا ہوتا ہے اقرا. مدرسہ کا میننگ اسکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مدرسہ کا نا جمع بنائیں اور جمع کے تینوں فارمز بتائیں. یہ تو آپ مثنیٰ بنا رہی ہیں نا, آنی آئینی تو مثنیٰ کے ساؤنڈ ہے, آپ نے جمع بنانا ہے. کس کو مدرسہ کی جمع کس کو پتا ہے, انمیوٹ کر کے تینوں فارمز بنائیں. مدارس. مدارس. اب مدارس کے آپ تینوں وہ بتائیں فارمز کیا ہوں گے. سسٹر عالیہ آپ بتائیں. جی اس پہ یہ مقصر بنی ہے
तो इसमें हम वैसे ही लगाएंगे, 2 पेश लगाएंगे, मदारिसन, मदारिसन, मदारिसन। ठीक है, और आप अलिफ लगाएंगे नसब फॉर्म में? अलिफ इसमें लगेगा, सीन है तो अलिफ लगेगा। ठीक है, इसमें लगेगा सीन है और नकरा है, दोनों चीजें देखिए, अलिफ लाम नहीं है, ठीक है ना। अगर अलिफ लाम होता तो फिर अलिफ नहीं लगता। अच्छा, ये चीज सबने याद रखनी है। देखिए मदरसा वैसे तो सुनने में वो लग रहा है ना कि भाई गोलता आ रही है तो मदरसात कर देंगे, लेकिन फिर यहाँ पे आप लोगों की वो मेमोरी ने काम करना है कि मदरसा का मदारिस है तो फिर वही वाले जमा लिखनी है, मदरसात नहीं लिखना है। सही। अच्छा, अब ये सिस्टर ईशा आप अनम्यूट करें, सैयारा का मीनिंग बताएं। सैयारा कार। कार, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको मार्फा बनाएं और मार्फा के तीनों फॉर्म्स बताएं। मार्फा, ओके। मार्फा, अस्सैयारतु, अस्सैयारता, अस्सैयारती। परफेक्ट, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट सिस्टर आसिया आप अनम्यूट करिएगा। आप ये बताएं हुजरा का मीनिंग क्या होता है? हुजरा कमरा। हुजरा कमरा, इसके आप जमा सालिम बनाएं और जो है तीनों फॉर्म्स में बताएं। हुजरात और हुजरातुन, हुजरातिन, सॉरी हुजरातन, हुजरातिन, और नस्ब के ऊपर अलिफ नहीं आएगा, नस्ब के ठीक है, एक दफा दोबारा बताइएगा तीनों फॉर्म्स इसकी। हुजरा, हुजरातुन, हुजरातन, हुजरातिन। अच्छा, एक सेकेंड, कौन है नेक्स्ट? अच्छा, सिस्टर तस्लीम आप बताइए, इन्होंने सही जवाब दिया? नहीं, आप सही जवाब दें। हुजरा की जमा होगी हुजरात और इसकी फॉर्म होगी हुजरातुन, हुजरातिन, हुजरातिन। ठीक है, सब लोगों ने ये याद रखना है। ये वाला एक जो है ना जमा मुअन्नस सालिम, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। इसमें नसब फॉर्म में ना जबर दे देते हैं 2, ठीक है, तो वो नहीं देना है। इसकी नसब फॉर्म में भी जेर होती है, याद रखना है, ठीक है, और जर फॉर्म में भी इसके जेर ही होती है। तो हुजरातिन, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम हुजरातुन, हुजरातिन, हुजरातिन, सही है। इस तरह के जो भी जमा सालिम मुअन्नस बन रहे होंगे सब में आपने ऐसे ही करना है। अच्छा, सिस्टर सादी अनम्यूट करिएगा। अच्छा, वज होता है, क्या होता है वज? चेहरा। चेहरा, इसकी जमा भी बनाएं और जमा के तीनों फॉर्म्स बनाएं। वज का है वजू, वजू, वजूहन, वजूहन, वजूहिन। ठीक है, सही है। अच्छा, अब सिस्टर मुबशरा आप अनम्यूट करिएगा और ये बताएं उस्ताद, ठीक है, इसको मार्फा भी बनाएं और जमा भी बनाएं और तीनों फॉर्म्स भी बताएं। मार्फा, जमा, तीनों फॉर्म्स। उस्ताद का है मार्फा अल, मार्फा और जमा दोनों बनाएं, ठीक है। इसमें ना पहले आपको जमा बनानी होगी फिर मार्फा करें। अच्छा, उस्ताद नहीं, जमा बताएं पहले, सिर्फ जमा बताएं मुझे क्या होगा। उस्ताद क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? असातिज़ा मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, ठीक है। अब इसकी वो बनाना है, जमा बनाए। उस्ताज़ा, किसको पता है इसकी जमा उस्ताद की? मेरे ख्याल से अरबिक में हमने इसकी जमा नहीं पढ़ी है, लेकिन जो उर्दू में होती है ना वही है। अब बताएं। असातिज़ा, और उर्दू में तो असातिज़ा है ना। यही है, अरबिक में भी यही है, असातिज़ा, ठीक है। चले, अब बनाएं इसकी आप मार्फा एक तो करें और तीनों फॉर्म्स करें। इसकी जमा की वो करूं, क्या कहते हैं, तीनों फॉर्म्स। जमा की तीनों फॉर्म्स करें, बिल्कुल। जमा की भी मार्फा आपने बना दिया ना, अल असातिज़ा बना दिया ना। अब अल असातिज़ा को तीनों फॉर्म में लेके जाएं। अल असातिज़ातुन, अल और तनीन एक साथ नहीं आएंगे ना। क्या और अल असातिज़ातु, अल असातिज़ातन, अल असातिज़ातिन। आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। अल असातिज़ातुन, नहीं, अल
الاساتذتی الاساتذتی نہیں، پہلے زبر ہے اور پھر زیر ہے. الاساتذتی. بولی تینوں فارمز بولی. الاساتذتو، الاساتذتا، الاساتذتی. صحیح ہو گیا. ایک منٹ رکیے گا، میں مقصر کی بھی لسٹ کھول لیتی ہوں تاکہ وہ بھی آپ کو سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، ال اور تنوین نے ساتھ بالکل بھی نہیں آنا ہے. صحیح ہے، ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر جو بھی ہے وہ کم ہو جائیں گے. 31 پیج پر ہے. صحیح ہے. اچھا اب نیکسٹ ہے سسٹر عشاء، آپ انمیوٹ کریے گا. جی. ہاں اچھا، اب آپ یہ بنائیں اس کی، یہ جو ہے نا ورڈ کافر، ٹھیک ہے، کافر کی جمع سالم بن سکتی ہے؟ جی. اس کی بنائیں ذرا جمع سالم. کافرون. کافرون، ٹھیک ہے. اب کافرون کے تینوں فارمز بھی بنائیں اور کافر کی بھی تینوں فارمز بنائیں. اوکے. کافرن، کافرن، کافرین واحد کی اور جمع کی کافرون، کافرون، کافرین، کافرین. ٹھیک ہے. اب آپ کفار کو معرفہ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ پھر اس کے تینوں فارمز بتائیں. اوکے. الکفار، الکفارہ، الکفاری. صحیح ہے، پرفیکٹ. ٹھیک ہے، سب لوگ کو رول سمجھ آ رہے ہیں نا، اس طرح فالو کرنا ہے. سسٹر آسیہ، آپ انمیوٹ کریے گا. جی. سسٹر آسیہ، ہاں آپ یہ قاعدہ کا میننگ بتائیں، کیا ہوتا ہے قاعدہ؟ قاعدہ اصول. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قواعد. قواعد کو اب آپ نا معرفہ بنائیں اور پھر آپ تینوں فارمز بتائیں. القواعد اور القواعد، القواعدہ، القواعدی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب نیکسٹ سسٹر عالیہ، آپ نا صادق کا میننگ بتائیں. صادق سچا. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی یہ صفت ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، ہمیشہ نا ذہن اس طرح دوڑائیں کہ اگر مذکر ورڈ آ گیا نا تو اس کی وہ صفت ہے کہ نہیں ہے. صفت ہے. صفت ہے نا، تو بس اس کی فوراً آپ جمع سالم کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے. ٹھیک. صادقون، صادق، صادقین، صادقین. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جمع سالم مؤنث کے تینوں فارم بتائیں ذرا. صادق کا جمع سالم مؤنث، یعنی کہ پہلے آپ مؤنث بنائیں گی، ٹھیک ہے، پھر آپ جمع سالم بنائیں گی، پھر آپ تینوں فارمز بتائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کی صادقات، اس کی ہو جائے گی جمع، اور صادقہ، الصادقہ، صادقو میں صادقاتو ہوگا، آتو ہو جائے گا، الصادقاتو، الصادقاتی، الصادقاتی. ٹھیک ہے. کوئی بتائے گا کہ صحیح تھا آسٹریلیا کا یا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کسی نے نوٹ کیا؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے یا انہوں نے آسٹریلیا معرفہ میں بنا دیا. نہیں معرفہ تو ٹھیک ہے، چلے معرفہ بنا دی، نہیں وہ اس کی خیر ہے. اور بتائیں اور کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھے یاد بھی نہیں میں نے معرفہ بنانے کہا تھا کہ نہیں، لیکن ویسے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ کسی نے نوٹ کیا؟ جی، الصادقات ہونا چاہیے تھا. ہاں الصادقات، ٹھیک ہے، وہ الصادقات ہو گیا تھا. ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے رول ذہن میں رہنے چاہیے ہمارے. چلے انشاءاللہ اب ٹیسٹ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے سوالات بنائے نا میں نے، جمع سالم مؤنث معرفہ سب کچھ، ٹھیک ہے، اسی طرح کا ٹیسٹ ہوگا. اچھے سے تیاری کرنی ہے، ذہن کو کھلا رکھیں، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں دیکھیں، ہر رول بٹھا کے دیکھیں کہ کچھ غلط نہ ہو رہا ہو. صحیح ہے. تو پھر بس آپ لوگوں نے اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے نا تو تیاری کی مجھے نہیں لگتا ایز سچ کوئی اتنی ضرورت ہے. ہاں یاد کرنے والی جو چیزیں وہ تو آپ کو پتا ہے یاد کرنی ہے، جمع مکسر کی لسٹ یاد کرنی ہے، الفاظ معنی یاد کرنی ہے، وہ بھی جبکہ ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں وہ ہے. باقی تو آپ نے اگر لیسنز ریگولرلی اٹیمپٹ کیا، کلاس میں لیٹ نہیں ہوئے ہیں، اینڈ تک پوری کلاس لی ہے، ساری کلاسز لی ہیں، پریکٹس میں اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو یہ مور دین انف ہے. اب آپ لوگ غلطی کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور باقی یاد کرنے کی چیزیں وہ تو ظاہر آپ نے اپنے اینڈ پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو محنت کر لیں انشاءاللہ. پھر منڈے کو ہم ٹیسٹ لیں گے.
ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو نا, مجھے میسج کریں, گروپ پہ میسج کریں, کوئی بھی رپلائی کر دے گا, نہیں تو میں کر دوں گی. آپ لوگ اسٹوڈنٹس آپس میں بھی. اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں, ہم لوگ کرتے تھے, آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ خیر ذرا مشکل کام ہے یہ. ہم لوگ کیا کرتے تھے, جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا نا, ہم اسٹوڈنٹس مل کے ایک الگ کمبائنڈ اسٹڈی ٹائپ کرتے تھے زوم پر ہی. یعنی ہم لوگ کہتے تھے کہ یار چلو فرائیڈے کی صبح ہم لوگ سب ملیں گے 8 بجے یا جتنے بجے بھی, جو سب کو مل کے نا, جیسے گروپ نہیں بن جاتا کلاس میں, تو اور جو ہے ہم لوگ مل کے زوم پہ کمبائنڈ اسٹڈی کریں گے, اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں نا ریوائز کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو پریکٹس کرا رہے ہوتے تھے, اور اسی طرح ہم تیاری کرتے تھے. اکیلے بیٹھ کے ذرا مشکل لگتا تھا. تو آپ لوگ چاہیں تو سر اپنا جو بھی ولنگ ہو, آپ لوگ گروپ میں میسج ڈال سکتے ہیں کہ اگر کوئی کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے تیار ہے, تو وہ سب مل کے ایک ٹائم ڈیسائڈ کر کے جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہماری تو بہت امیزنگ تیاری ہو جاتی تھی. صحیح ہے, تو میں نے بتا دیا آپ کو جس طرح ہم لوگ کرتے تھے تیاری, آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں. صحیح ہے, تو چلیے صحیح ہے. پھر انشاءاللہ کل تو آف ہے, آپ لوگ کو پتا ہے نا, ٹھیک ہے, 12 الاول کی وجہ سے پبلک ہالیڈیز کی ہے, تو پھر انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. اوکے چلیے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.